السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریا شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کلاس 9 کی اسلامیت پڑھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک حضرت ابو عبیدہ بن جراح صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام، نسب، آپ کی ذاتی خصائل اور اوصاف انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات اور کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے آنے جا رہی ہیں. سب سے پہلے جناب ابو عبیدہ بن جراح جو کہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام، نسب، ذاتی خصوصیات اور صفات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. پھر اہم MCQs، مختصر سوالات اور انشاءاللہ تفصیلی سوالات جو کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے. نام، نسب. آپ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن بلال تھا. آپ کی کنیت ابو عبیدہ تھی. آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو فہر سے تھا. آپ کی والدہ بنو حارث میں سے تھی. اگر ولادت دیکھی جائے تو مکے میں عام الفیل کے 11 برس بعد عبداللہ بن فہری کے گھر آپ کی ولادت ہوئی. قبول اسلام بعثت نبوی کے وقت آپ کی عمر 29 سال تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے آپ یعنی جناب ابو عبیدہ نے اسلام قبول کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 افراد میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. ذاتی خصائل کی بات کریں تو آپ یعنی جناب ابو عبیدہ عمدہ خصائل اور صفات یعنی کوالٹیز کے مالک تھے. آپ کی طبیعت میں تواضع اور زہد تھا. جرت، بہادری ورثے میں ملی. سادہ کھاتے، سادہ پہنتے. شام کی ولایت یعنی شام کے گورنر بننے کے باوجود قناعت پر کوئی اثر نہ ہوا. حضرت عمر ایک دن آپ کے خیمے میں گئے، تلوار اور ڈھال کے سوا کچھ نظر نہ آیا تو فرمایا، ابو عبیدہ ضرورت کا کچھ تو سامان اپنے پاس رکھ لیا کرو. آپ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہماری یہی سادگی والی حالت بہت جلد ہماری آسائش گاہ تک پہنچا دے گی. آپ کا قد لمبا اور بدن کمزور اور نحیف تھا، مگر آپ نے وہ تاریخی کارنامے انجام دیے کہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے. آئیے کچھ اہم MCQs دیکھتے ہیں. جناب ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا تھا؟ بیٹا اس کا جواب آپ مجھے دیں گے. عامر بن عبداللہ، عمر بن عبداللہ، جعفر بن عبداللہ، حارث بن عبداللہ. کون دے رہا ہے اس کا جواب؟ جی بالکل صحیح جواب دیا بیٹا آپ نے. اس کا صحیح جواب ہے عامر بن عبداللہ. اگلا سوال، عامر بن عبداللہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ، ابو القاسم، ابو سفیان یا ابو عبیدہ؟ جی بالکل صحیح جواب، ابو عبیدہ ان کی کنیت ہے. اگلا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسکرین پہ یہ رہا. ابو عبیدہ بن جراح میں جراح کن کا نام ہے؟ والد کا، نانا کا، دادا کا یا چچا کا؟ بالکل صحیح جواب، یہ چچا کا ہے. آئیے مختصر سوالات کا مرحلہ شروع کرتے ہیں. جناب ابو عبیدہ بن جراح کا خاندانی تعارف کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں جناب ابو عبیدہ بن جراح اپنی کنیت ابو عبیدہ سے پہچانے جاتے ہیں. ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جراح بن بلال تھا. آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو فہر سے تھا، جبکہ آپ کی والدہ قبیلہ بنو حارث سے تعلق رکھتی تھی. ابو عبیدہ کا شمار اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں کیا جاتا ہے. دوسرا سوال، جناب ابو عبیدہ بن جراح کی پیدائش کب ہوئی اور آپ نے اپنے آپ کو دادا کی طرف کیوں منسوب کیا؟ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کیوں کہا؟ آپ نے دادا کا نام کیوں جوڑا؟ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کا خاندان شروع ہی سے مکے میں رہائش پذیر تھا، جہاں پر عام الفیل کے 11 سال کے بعد عبداللہ بن جراح فہری کے گھر پیدا ہوا. آپ کی پرورش مکے میں ہوئی اور آپ کی والدہ قبیلہ بنو حارث سے تھیں. والدہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، جبکہ آپ کے والد عبداللہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر کی حالت میں جنگ بدر میں قتل ہوا. ابو عبیدہ کو اسلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی کے خاطر آپ نے غیر مسلم والد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنانا گوارا نہ کیا، بلکہ اپنے دادا جراح کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا. وہ ابو عبیدہ بن جراح کہلائے جانے لگے. اگلا سوال، جناب ابو عبیدہ بن جراح کی سادہ زندگی کی کوئی ایک مثال پیش کر دیجئے. جواب، جناب ابو عبیدہ بن جراح کی سادہ زندگی بسر کرتے تھے. کئی اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کے بعد بھی سادگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا.
عہدہ اور دولت کی ریل پیل کو کوئی اثر نہیں پڑا۔ جناب عمر فاروق کے زمانے میں ابو عبیدہ شام اور فلسطین کی مہم پر لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے۔ ایک دفعہ جناب عمر آپ کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ خیمے کے اندر تلوار اور ڈھال کے سوا کوئی چیز نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، ضرورت کا کچھ تو سامان خیمے میں اپنے ساتھ رکھ لیا کرو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ پر ایک نوٹ، یہ تفصیلی سوال ہے بیٹا۔ سب سے پہلے نام نسب جناب ابو عبیدہ بن جرہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ بن جرہ بن بلال تھا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو فہر سے تھا۔ ولادت عام الفیل کے 11 سال بعد عبداللہ بن جرہ فہری کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ مکے میں پلے بڑھے۔ بعثت نبوی کے اعلان کے وقت جناب ابو عبیدہ بن جرہ 29 سال کے نوجوان تھے۔ جناب صدیق کے ہاتھوں اسلام لے کر آئے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 لوگوں کے بعد آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ ذاتی صفات کی بات کریں تو جناب ابو عبیدہ بن جرہ عمدہ صفات حمیدہ کے مالک تھے۔ طبیعت میں بہت تواضع تھا، زہد شامل تھا، جرت، بہادری ورثے میں ملی تھی۔ آپ سادہ کھاتے، سادہ اوڑھتے۔ جب آپ نے اسلامی لشکر کی قیادت اور شام کی ولایت سنبھالی، شام کے گورنر بنے، تب بھی آپ کی قناعت اور زہد کا ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ گورنر بننے کے باوجود انتہائی سادگی پسند انسان رہے۔ جناب ابو عبیدہ بن جرہ کا قد لمبا، پتلا اور بدن کمزور اور نحیف تھا۔ آپ کی شکل صورت تو بلا شبہ سادگی اور کمزوری کی عکاسی تھی، لیکن آپ کی سیرت اور کردار مثالی تھا۔ آپ تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم فضائل کی بات کریں تو آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جنگ بدر میں شامل تھے۔ آپ نے حبشہ اور مدینہ دونوں کی طرف ہجرت کی سعادت حاصل کری۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم نے یمن کے اہل کتاب کے ساتھ آپ کو امت کا امین مقرر کیا، یعنی امانت دار۔ اگر دینی جد و جہد دیکھیں، دینی کارنامے دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ راہ حق میں آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہر موقع پر استقامت سے قائم رہے، ساتھ ہی اسلام کی اشاعت کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ آپ کی بے مثال کاوشوں اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق بھرے ہوئے ہیں۔ آپ تمام غزوات میں شریک بھی رہے۔ فتح مکہ کے وقت آپ کو اسلامی لشکر ایک جتھے کا امیر مقرر کیا گیا۔ بیت المقدس کی فتح میں شامل بھی رہے اور فاتح شام اور بیت المقدس جیسے اعزازات آپ کے حصے میں آئے۔ بالآخر آپ کی وفات 95 برس کی عمر میں طاعون کی مرض میں ہوئی۔ آپ کی آخری آرامگاہ مغربی اردن کے شہر دیر علا میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ابو عبیدہ بن جرہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہیں پر آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ سر زکریا کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوئی اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔